أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. آیت الکرسی کے شروع میں اللہ رب العزت نے دعویٰ فرمایا کہ لا الہ الا ہو، عبادت کے لائق معبود برحق وہ صرف اللہ کی ذات ہے. تو اللہ رب العزت نے اپنے اس دعوے کو عقلی دلائل سے مزین فرمایا. پہلی دلیل بیان فرمائی الحی القیوم، کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معبود ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے، اور القیوم جو ساری کائنات کو قائم رکھے، اور یہ ہمیشہ زندہ رہنے والا صفت یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت دیتا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں جو موت سے پاک ہو. حتیٰ کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم، اللہ کے بعد اگر کوئی موت سے پاک ذات ہوتی تو وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ہوتی، لیکن انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم وہ بھی اس دنیا سے تشریف لے گئی. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا تذکرہ فرمایا. اسی طرح سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کی موت کا تذکرہ فرمایا. او کالذی مر علی قریہ، کہ اس شخص کا تذکرہ جو ایک بستی پر سے گزرا جن کا نام مفسرین نے حضرت عزیر علیہ السلام ذکر فرمایا. حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی پر سے گزرے، وہ بستی ویران پڑی تھی، بے آباد، گھروں کی چھتیں گری ہوئی تھی. تو انہوں نے جب یہ صورت دیکھی وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، کہ وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہے، تو حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھ کر کہا أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، کس طرح زندہ کرے گا اس کو اللہ اس کی موت کے بعد. اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کو سمجھانے کے لیے کہ یہ بستی والے کیسے زندہ ہوں گے، کیسے یہ بستی دوبارہ آباد ہوگی، سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام پر موت نازل کر دی. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ، 100 سال کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام پر موت نازل کر دی. 100 سال کے بعد ثم بعثہ، اللہ نے دوبارہ زندہ کیا. دوبارہ جب اٹھایا، زندہ کیا، قال، اللہ رب العزت نے پوچھا کم لبثت، کتنی دیر ٹھہرے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا ایک دن یا آدھا دن ٹھہرا. انہوں نے حساب لگایا جب میں یہاں سے گزر رہا تھا تو سورج نکلا ہوا تھا، کبھی شام ہونے والی، ایک دن یا آدھا دن نہ ٹھہرا. اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، بل لبثت 100 عام، آپ یہاں 100 سال ٹھہرے، 100 سال ہو گئے آپ کو یہاں. یہ اللہ رب العزت نے مسئلہ بھی سمجھانا تھا، عقیدہ بھی واضح کرنا تھا، سب کچھ. کہ حضرت عزیر علیہ السلام پر 100 سال تک اللہ رب العزت نے موت طاری رکھی. 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ اٹھایا، سوال جواب ہوا تو حضرت عزیر علیہ السلام پر مارے تو میں تو یہاں ایک دن یا آدھا دن ٹھہرا. اب یہ تو ریاض باللہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ حضرت عزیر علیہ السلام جھوٹ بول رہے ہیں. یہ کیوں کہہ رہے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام کہ میں ایک دن یا آدھا دن ٹھہرا ہوں؟ کیونکہ حضرت عزیر علیہ السلام کو تو پتہ ہی نہیں کہ مجھے یہاں 100 سال گزر گئے. ایک تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور ان پر بھی موت آ گئی. اور دوسرا اللہ رب العزت نے یہ بھی سمجھا دیا کہ موت آنے کے بعد، مرنے کے بعد جب اس دنیا سے بندہ چلا جاتا ہے تو
تو اس کو پھر دنیا کی کوئی خبر نہیں ہوتی، وہ دنیا والوں سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ اب 100 سال کے عرصے میں کیا کچھ نہیں ہوا تھا، اور یہ تو چونکہ اللہ رب العزت نے نبی اسلام نے بھی فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین پر کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جسم مبارک وہ محفوظ رہتے ہیں، وہ مٹی کو کھانے کی اجازت نہیں، چاہے وہ مٹی کے اندر دفن ہو جائیں یا مٹی کے اوپر ہی پڑے۔ یہ تو حضرت عزیر علیہ السلام تو زمین کے اوپر ہی تھی، اب وہ حفاظت تو پھر میری بات ہے اللہ رب العزت نے فرمائی، اور صرف حضرت عزیر علیہ السلام کے جسم کی نہیں، اللہ نے تفصیل ذکر فرمائی فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، حضرت عزیر گدھے پہ سوار تھے، کھانا اور پانی آپ کے ساتھ تھا، گدھا وہاں باندھا تھا اور وہاں آرام کرنے کے لیے ٹھہرے ہوئے تھے کہ اللہ نے موت نازل فرما دی۔ اللہ رب العزت نے جب دوبارہ زندہ کیا تو فرمایا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ لو، لم یتسنى، وہ ابھی تک بدبودار نہیں ہوا۔ دوسرا اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، اور دوسری طرف جو گدھا تھا فرمایا وانظر الی حمارک، گدھا جو ہے وہ مر چکا تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا تھا، حالانکہ گدھا ایک جاندار تھا، اللہ اس کو بھی زندہ رکھ سکتے تھے کہ 100 سال تک وہ زندہ رہتا، اور کھانا تو ایک دن بغیر فریزر کے پڑا رہے وہ خراب ہو جاتا ہے، لیکن کھانے کو 100 سال تک اللہ نے اسی طرح رکھا کہ اللہ نے فرمایا لم یتسنى، وہ بدبودار نہیں ہوا، وہ خراب نہیں ہوا، اور گدھا جو ہے وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے گدھے کی طرف دیکھو، گدھے کو حضرت عزیر کے سامنے اللہ نے اس کے ہڈیوں کے ڈھانچے کو کھڑا کیا اور اس پر جسم چڑھایا، گوشت چڑھایا اور اس میں روح ڈالی اور وہ زندہ ہو گئی، سب کچھ دکھایا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا جو سوال تھا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کیسے اللہ زندہ کرے گا اس بستی والوں کو مرنے کے بعد، تو اللہ نے سب کچھ دکھا دیا، گدھے کو ان کے سامنے زندہ کر دیا، اور خود حضرت عزیر علیہ السلام پہ 100 سال کے لیے موت نازل کر کے دوبارہ ان کو بھی زندہ کر دیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم پر بھی موت آ جاتی ہے، اور دنیا کے حالات سے وہ بھی بے خبر ہو جاتے ہیں جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ آج یہ اختلاف ہے نا کہ موت ہونے کے بعد، مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، کوئی سنتا ہے نہیں سنتا، دیکھتا نہیں دیکھتا، تو فرمایا کہ جو یہ اختلاف کرتے ہیں کسی نے مر کر نہیں دیکھا، حضرت عزیر علیہ السلام نے تو مر کر دیکھا ہے، وہ فوت ہونے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اس دنیا میں ہی رہے ہیں، انہوں نے بتا دیا کہ یہ فوت ہونے کے بعد دنیا کے حالات سے بندہ بے خبر ہو جاتا ہے، دنیا والوں سے اب اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے۔ اللہ رب العزت نے جیسے فرمایا الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، کیا ہم نے زمین کو کافی نہیں بنا دیا زندہ اور مردوں کے لیے، کہ زندوں کے لیے زمین کے اوپر اور مردوں کے لیے زمین کے نیچے اللہ نے نظام کر دیا، تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ موت سے پاک انبیاء علیہ السلام بھی نہیں، موت سے پاک ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اور معبود ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس پر موت کبھی نہ آئے۔ تو جب موت سے پاک ذات صرف اللہ کی ذات ہے تو لہٰذا پھر لا الہ الا ہو، عبادت کے لائق بھی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔